ایسے ہیں, 2 گناہ جس کی سزا نسلوں کو ملتی ہے, نسلیں برباد ہوتی. کسی کہنے والے نے کہا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. کچھ گناہ ایسے ہیں جو 1 منٹ میں ہوتے ہیں, بلکہ 1 سیکنڈ میں ہوتے ہیں, لیکن اس کی سزا نسلوں کو ملتی ہے, نسلیں برباد ہوتی ہیں. جس میں تو صوفیہ نے 2 گناہوں کو بہت ہائی لائٹ کیا. نمبر 1 زنا, کہ زنا اگر کرنے والا کر لے اور توبہ کر کے سدھر نہ جائے تو اس کی نسلیں اس کا بھگتان بھگتتی ہے, برباد ہوتے ہیں لوگ. مغل خاندان آج بھیک مانگنے پہ مجبور نہ ہوتا. آپ دیکھیں مغلوں کی تاریخ پڑھیں, جنہوں نے صدیوں حکومت کی, زوال آیا, آج ان کی اولاد کا حال دیکھو, خلجیوں کی اولاد کا حال دیکھو, سلجوقیوں کی اولاد کا حال دیکھو. اور جس کا زنا جتنا زیادہ بدترین طور پر تھا, اللہ نے اس کی نسلوں کو اتنی بدترین سزا کا مزہ چکھایا. تو ایک گناہ تو زنا ہے جس سے نسلوں کو سزا ملتی ہے. نمبر 2 کسی کا دل توڑ دینا, یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا بھی نسلوں کو ملتی ہے, نسلوں کو ملتی ہے. حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ کا دل کسی نے توڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب جوان ہی مرو. تو جوانی میں ہی پھر وہ مرتے رہے اور برباد ہوتے. کوئی ان میں بوڑھا نہیں ہوا, جوانی میں مرتے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کسی نے دل توڑا اور فرمایا اللہ تمہاری نسل میں کبھی عالم پیدا نہ کرے. کوئی عالم ان کی نسل میں ہوا ہی نہیں. ایک مقام پر صحابہ کرام کا سامان کسی نے چوری کر لیا اور صحابہ کا دل ٹوٹا تو ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. پھر وہ قوم کبھی آباد نہیں ہو سکی, سکون نہیں پا سکی. بنی اسرائیل جسے یہودی کہتے ہیں, جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں, انہوں نے انبیاء کے دل توڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی. علیہم الذلہ والمسکنہ, وہ ہر جگہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں اور ہر جگہ مفلسی میں بھی زندگی گزارے. آپ سوچیں گے نہیں وہ تو بڑے مالدار ہیں. میں نے کہا کہ پہاڑ دور سے اچھا نظر آتا ہے, قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے. جن لوگوں کو آپ مالدار سمجھتے ہیں, اگر کسی دن ان کے دل کی کیفیت آپ کو پتا ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں. اس سے کروڑ درجہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں کہ سکون سے کھا بھی رہا ہوں, سکون سے سو بھی رہا ہوں. حکمرانوں کی زندگی جا کر ان سے پوچھو, اداکاروں کی زندگی جا کر ان سے پوچھو, ان کی زندگی کا حال کیا ہے, تباہ اندر سے برباد ہے. کئی مرتبہ خودکشیاں کرنے کے لیے سوچتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے بندوں, مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں بہت سکون ہے, نیکیوں میں بہت سکون ہے, اسلام میں بہت سکون ہے. یہ سکون تمہیں کہیں بھی نہیں ہے. اور دامن مصطفیٰ کے سکون کا حال تو یہ ہے کہ جب تک زمین کے اوپر ہے تو بھی سکون ہے اور زمین کے اندر ہے انشاءاللہ تو بھی سکون ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو 2 چیزیں میں نے صوفیہ سے, زنا سے اللہ بچائے, اور کوئی بچ نہیں سکتا, اللہ جسے بچا لے بس. کسی کی دڑ ہوشیاری نہیں چلتی ہے, اللہ جسے بچا لے وہ بچے. کبھی اس رستے نہیں جانا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس رستے نہ جاؤ. یہ موبائل پر گفتگو زنا کے راستے کی طرف لے جاتی ہے. لڑکیوں کو تکنا زنا کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. لڑکیوں سے رابطے رکھنا زنا کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. ان کو دیکھنا زنا کے راستے. کچھ لوگ اتنے زیادہ متقی ہیں اپنے دور میں, کیا کہتے ہیں مولانا یہ سب دل کا کھیل ہے, دل کا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھا کرو, یار ہماری نگاہوں میں تقدس ہے, ہم تو ماں بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا او متقی صاحب, کیا علی مرتضیٰ سے بڑا تو متقی ہے؟ اللہ کے رسول نے مولا علی کو کہا تھا اے علی, اگر کسی عورت پر تیری نظر پڑ جائے تو فوراً نظر نیچی کر لینا.
علی مرتضیٰ سے زیادہ کوئی متقی ہے؟ مولا علی کو نصیحت کی جا رہی ہے، مولا کائنات کو کہ کسی بھی عورت پر نظر پڑے تو دوسری نظر نہیں ڈالنا، گڑا کے نہیں دیکھنا، ٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا، اگر پڑ جائے فوراً نیچے کر لو۔ پھر اس پر انعام کیا دیا؟ فرمایا کسی خوبصورت عورت پہ نظر پڑے، اس تصور سے جو نظر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کے لیے بے حساب جنت نعیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ مرے گا